السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا نظام قائم اور دائم ہے، چلتا آ رہا ہے، چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے دائرے میں رہ کے بندگی کی حدود اور قیود میں رہ کے زندگی گزارتا ہے۔ مبارکباد کا یقیناً مستحق ہے، کیونکہ یہ ماننے والا ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اللہ جھکی شاخوں کو پھل لگاتے ہیں، سیدھی اکڑی ہوئی شاخیں نامراد رہ جاتی ہیں، بے پھل رہتی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے لیے جس سسٹم کو چنا ہے اسے خلافت کہتے ہیں۔ اگر پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کو شروع کیا جائے تو لگ بھگ 4 رکوع خلافت کی تمہید کے لیے، فاؤنڈیشن کے لیے، بنیاد کے لیے اور اس کی اساس کے لیے ضروری چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ویسے بھی جو ہم آیت در آیت سبق پڑھ رہے ہیں، تقریباً ہماری 37 آیات ہو چکی، یہ ان کا خلاصہ بھی ہوگا اور خلافت کا مقصد بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے جو جو چیزیں واضح کی ہیں ان کو اگر انسان دیکھ لے تو آسانی ہوگی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، اپنی کمی کوتاہیاں پس پشت ڈال لیتے ہیں اور پھر سارا بلیم دوسروں پہ ڈال کے یا ماضی پہ ڈال کے یا پہلی حکومتوں پہ ڈال کے یا پہلے گزرے ہوئے افراد پہ ڈال کے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ قومیں ہمیشہ اپنا ماضی بھی دیکھتی ہیں، اپنے حال کو سنوارتی ہیں اور اپنے مستقبل کی فکر کرتی ہیں۔ اس وقت میں خلافت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے انسان ہی کو اپنا خلیفہ چنا ہے۔ فرشتوں کا دعویٰ تھا، آپ سن چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا ہے کہ انہیں اللہ نے خادم رکھا ہے، مخدوم نہیں۔ یہ عہدہ اور یہ رتبہ صرف حضرت انسان کو دیا ہے، اور اس کے مخالفین جتنے بھی آئے اللہ تعالیٰ نے شیطان بنا کے دھتکارا بھی، پھٹکارا بھی، راندہ درگاہ ٹھہرے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ انسان اللہ الرحمن کو اپنا خالق اور مالک مان لے، رب جس کو بڑا بنا دے اس کو بڑا مان لے، اور جس کو اللہ زندگی بندگی کے لیے دے دے وہ اس بندگی میں گزارے، تو یوں ایک معاشرہ خوبصورتی سے چلتا ہے۔ میں پہلے تعارف کروا دوں کہ اس حوالے سے اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کو ابو البشریت بنایا۔ سارا بشر ان کی اولاد ہے،
اور جب ہم آدمی بولیں تو اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، چونکہ یہ آدم کی اولاد ہے اور اماں حوا ہماری ماں جی ہیں۔ جناب آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک رہنما بنا کے، استاذ بنا کے، معلم خیر بنا کے، وحی کی تعلیم دینے والے، اللہ نے ان سے رابطہ رکھا اور اپنی مخلوق کو ڈائریکٹلی نہیں بلکہ بذریعہ انبیاء رہنمائی کی۔ اس کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، کچھ وہ تھے کہ جو فرما بردار نکلے، جیسے ہر گھر کے اندر اولاد کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ آزمائش ہے، پیدائش سے لے کے وفات تلک، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر مجھے سارے وفادار مل گئے ہیں تو میں کیسا ہوں، اگر مجھے سارے بے وفا ملے ہیں تو کیا میں خودکشی کر لوں، اور اگر آدھے اچھے ہیں آدھے برے ہیں تو میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیا بروں کی وجہ سے میں اپنا رویہ برا کر لوں۔ ایک ایک تعلیم شریعت نے سکھائی ہے۔ لینے والا خوش نصیب ہے، اعتراض کرنے والا کل بھی مارا گیا تھا وہ آج بھی خوش نہیں ہے۔ تو سر تسلیم خم کر لینے میں عزت ہے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، آپ آئے، بڑے سارے لوگوں نے آپ کی دعوت پہ انکار کیا، مشکل ترین لمحات میں ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کاروباروں کو چھوڑ کے آنا آسان نہیں تھا۔ یہ لوگ آئے، میرے پیغمبر کی تربیت میں پلے، ہر مشکل کو سہا، برداشت کیا، میرے پیغمبر سے بھی پیار کیا اور آپ کے گھر والوں سے بھی پیار کیا۔ آپ کا گھرانہ بھی عظیم تر اور آپ کا یارانہ بھی عظیم تر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے دنیا کو خلافت کی وہ عظیم ترین لڑی دکھائی کہ جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی آل اور اصحاب پہ مبنی تھی، یہی اس کو چلانے والے تھے، اور میرے پیغمبر کی تربیت میں پلا ہوا پڑا ہوا ہر وہ شخص کہ جس نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا، ملاقات کی، اور پھر جب اس کی موت آئی تو وہ حالت ایمان پہ تھا، اسی دین پہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابی فارس سے آنے والا بھی ہو سکتا ہے، روم سے آنے والا، حبشہ سے آنے والا، مکہ سے ملنے والا، حجاز کی سرزمین سے، اور میرے پیغمبر کی رشتہ داریوں میں اور خون میں بھی جس نے اس تعلق کو قبول کیا وہ میرے نبی کا یار بنا، مومن بنا، صاحب ایمان بنا، عزت دار اور معزز ٹھہرا، اہل بیت کا فرد ٹھہرا، اور جس نے انکار کیا وہ دھتکار دیا گیا، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، بھلے سگا چچا کیوں نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین، ایمان اور شریعت لینے کے لیے ملے، خلوص دل سے ملے، ہر طرح کی قربانیاں دی، جان مال عزت آبرو پیسہ دولت کاروبار لوٹا دیا، اللہ نے ان کو صحابی بولا، اصحاب کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو ٹائٹل دیا۔ جتنے بھی ماں باپ تبا تابعین آئے، فقہاء آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، اس سارے گروہ نے جو امت کو لیڈ کر رہے تھے، میرے نبی کے یارانے کے بارے میں ایک ہی اصول ان کی زندگیوں کو پڑھ کے بنایا، الصحابۃ کلہم عدول، میرے نبی کے جتنے بھی یار ہیں جو ان کو شرف صحبت ملا ہے، ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، وہ سب کے سب عادل تھے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، ظلم اور زیادتی سے بچنے والے، دین اور اسلام کے اوپر دل و جان سے جڑے ہوئے۔ ان کی اگر کوئی کمی بیشیاں بشری تقاضوں کے تحت ہیں بھی تو ان کی نیکیاں اور اچھائیاں جو ہیں وہ غالب ہیں، اس لیے ان سب کے بارے میں کوئی منفی پہلو نہیں رکھا جائے گا۔ اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی گروہ ہیں بالاتفاق ان کا یہ فیصلہ ہے اور یہی ان کی رائے ہے۔ اہل علم، اہل دل، اہل فکر، اہل نظر، اہل شعور،
یہ چیزیں جانتے ہیں، اور تقریباً علم کی ہر کیٹیگری جو شریعت سے جڑی ہوئی ہے اس کے اندر ان کی وضاحت اور اصول موجود ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں نے جب بندوں پر رب کے قانون کو مد نظر رکھ کے خلافت چلائی تو پھر دنیا نے امن بھی دیکھا، آرام بھی دیکھا، چین بھی دیکھا، سکون بھی دیکھا، عزت بھی دیکھی، آبرو بھی دیکھی، حقوق پہنچے، فرائض ادا کیے گئے، کمزور نہ رہا، طاقتور طاقت کے نشے میں چور نہ رہا، کوئی یہاں مغرور نہ رہا، سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کی زمین کے اوپر عدل اتنا قائم کیا کہ مثال بن گئی کہ انسان تو انسان، جانور بھی ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگے۔ اتنا جاندار اور اتنا شاندار ماضی خلافت کا، اس کے لیے قرآن نے کیا کیا؟ ہمارا مطالعہ چونکہ سطحی ہوتا ہے، کسی ایک آیت کو لے لیا، اس میں لے کے سیاق و سباق کہیں اور سے اپنا مقصد ذہن پہلے بنا لیا، پھر جا کر کے رگڑ دیا، جو اپنی سوچ تھی اسے پروموٹ کر دیا، دوسروں کو گرایا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ نہیں۔ آئیے ذرا اسلوب پڑھیے، خلافت کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، جیسے کوئی چیز ڈبہ پیک نہیں ہوتی، آپ اس کے اوپر سیل لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر مونوگرام ہولوگرام چمکتا ہوا دمکتا ہوا، تاکہ کوئی دو نمبری نہیں کھولے کرے، سیل کو نہیں کھولے، ڈبہ پیک چیز ملے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا مطروحہ دینے کے لیے سب سے پہلے سیل پیک الف لام میم، یہ مونوگرام بھی ہے ہولوگرام بھی ہے، اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے وہ جملے ہیں، الفاظ، لیکن حروف کی شکل میں لکھے، الفاظ کی شکل میں گئے، حروف مقطعات، الف لام میم۔ جو صاحب عدل اہل علم ہے نا، ان سب کا موقف یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، من جانب اللہ ہیں، یہ زائدہ نہیں، ان کا مقصد ہے۔ بے شمار مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اہل زبان، جن کی بڑی زبان چلتی تھی، ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے کہ بولو کیا ہے۔ آپ پہلے بھی تو چلاتے تھے نا اپنی شاعری۔ میں پنجابی کی مثال دیا کرتا ہوں، بڑی ہماری مثالیں ہیں ہمارے شعراء میں سے جنہوں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ کاف کن دیاں پہلیاں منزلاں سن، یہ کن سے پہلے کاف لانا، یہ شاعری کا انداز ہوگا۔ اہل عرب اپنی زبان پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ انہی کے انداز میں الف لام میم، لیکن حروف مقطعات اللہ نے اس کے معانی لوح محفوظ میں نہیں رکھے، جبریل کو نہیں ملے، بیت العزہ میں نہیں اترے، لفظ لے آئے ہیں، حرف لے آئے ہیں، معانی نہیں علم تھا، محبوب کو نہیں بتایا۔ جب محبوب کو نہیں ملے، آپ نے اپنی امت کو نہیں بتایا، حرف امانتاً دیے، جیسے تھے ویسے دیے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ اپنی اوقات میں رہیں، 28 حروف میں سے یہ حرف ہیں جو معانی اللہ نہ بتائے آپ کے علم میں نہیں، لیکن یہ سیل پیک قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں یاد رکھیے، اس کتاب کے ورق آسمان سے نہیں اتارے گئے، اس کے اوپر جو سیاہی سے لکھا گیا ہے وہ بھی آسمان سے نہیں اتاری گئی۔ اسی طرح جو اس میں پانی ڈالا گیا، اگرچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، لیکن وہ اس کو لکھنے کے لیے نہیں، انسان کا انتخاب ہے، اس نے کہاں سے چنا۔ جو قلم لیا گیا وہ بھی رب نے نہیں بھیجا، انسان نے بنایا ہے۔ اس کے اوپر کوئی لگا ہوا گتا سب مسئلہ بنا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ چھیڑا ہے، گلے کو لے رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آواز کچھ؟ ہم نے جب اسے دیکھا کہ آگ پکڑتی ہے، پانی بھگوتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظتوں کا ذمہ لیا ہے، تو وہ ذکر ہے، وہ الفاظ، وہ معانی ہیں، وہ کلام ہے، وہ گفتگو ہے جو رب نے اتاری ہے پیغمبر کے دل پہ، آگے لوگوں کے کانوں تک پہنچی، قیامت تک اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ کفار مل جائیں، ملحد مل جائیں، معاند مل جائیں، لاکھوں اس جیسی کتابیں جلا بھی دیں، ایک حرف کو بھی کم و بیش نہیں کر سکتے جو اللہ نے ذکر کے طور پہ سینوں میں محفوظ کر دیا۔
اب یہ ذکر کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس میں شک کوئی نہیں، خلافت کے معاملے میں سب سے پہلی چیز شک ہے تو نکالو، آگے چل کے آئے گا، معترض بن کے بیٹھے ہو تو اعتراض چھوڑو، یہ چناؤ رب کا ہے۔ باپ گھر میں ایک کام کرنے لگے، اس کا مزاج ہو کہ میں یہاں یہ بنا دوں، اولاد آگے اٹھ کے کھڑی ہو اور کہے کہ یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، بھائی جب آپ بنانے والے ہوں گے اس مقام پہ آئیں گے تو کر لینا۔ اب اس کا پیسہ ہے، اس کی دولت ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا مائنڈ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جب کائنات کا سارا مٹیریل رب نے دیا ہے، بنایا رب نے ہے، تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں اعتراض کرنے والے؟ اس لیے قرآن مجید میں شک نہیں ہے، قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا۔ للمتقین، تقوی شرط ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ڈیفنس ہے، اللہ کے آرڈر کو لینا، حکم کو فالو کرنا، اوبے کرنا آرڈر کو، اور جو نفی ہے، نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ اس کے بعد اللہ خلفائے راشدین اور ان کو ماننے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ میں ہیں تو مبارک، نہیں تو اعتراض ہی نہیں بنتا۔ اگر شرط یہ ہے کہ پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا ہے تو پہلے آپ نے ایم فل کیا ہو یا ماسٹر کی ڈگری کی ہو، اور آپ ماشاءاللہ 4 دن اسکول جا کے مڈل میں چھوڑ گئے اور اٹھ کے کہیں کہ نہیں، یہ جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، یہ جو ایم فل کیے ہوئے ہیں، یہ جو ماسٹر ہیں، یہ سب فارغ ہیں، آپ کو کس نے رائٹ دیا یہ بولنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو آسمان سے اتاری ہوئی وحی، جو ہم نے بتایا ہے ان کو دکھایا نہیں، جو بتایا ہے سنایا نہیں، جو بتایا ہے سنگھایا نہیں، جو بتایا ہے انہیں ان کا ٹیسٹ نہیں دیا، لمس نہیں دیا۔ 4-5 ہی چیزیں نا محسوس کر سکتے ہیں، یا دیکھ کے، یا سن کے، یا چکھ کے، یا اسی طرح ہاتھوں کا لمس دے کے۔ یہی چیزیں ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ سونگھ کے محسوس کیا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی وحی میں خبریں دی ہیں 2 طرح کی ہیں، یا تو ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ دیکھ لو مارکیٹ میں پڑا ہے، والى السماء كيف رفعت، آسمان دیکھ لو، والى الارض كيف سطحت، زمین پہ نظر دوڑا لو، ہاں اسی طرح پہاڑوں کو دیکھ لو۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں، آواز سن لو، یہ ٹیسٹ ہے، یہ مرچ ہے، یہ کیلا ہے، میٹھا ہے، چکھ کے چیک کر لو، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، ہاتھ سے لمس سے دیکھ لو۔ یہ تو ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے حواس خمسہ سے لے لیا۔ جو حواس خمسہ سے آگے ہے، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جنت، جہنم، اللہ، اس کی کرسی، یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے پیغمبر نہیں دیکھے، جناب آدم علیہ السلام نہیں دیکھے، نوح علیہ السلام نہیں دیکھے، لیکن آپ کو ماننا ہوگا قرآن ان کا جو تعارف کروا رہا ہے وہ برحق ہے اور اسی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے یاروں کو نہیں دیکھا، اہل بیت کو نہیں دیکھا، میں نے اصحاب کو نہیں دیکھا، میں نے خلافت راشدہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید ان کے بارے میں جو تعارف کروا رہا ہے یہ اصل میرا ایمان ہے۔ جو کر لے گا مبارک ہو اس کو، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی ہے ایمان بالغیب۔ ہم سے یہ اٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ مجھے اپنا ایمان چیک کرنا ہوگا کہ یار دیکھ کے ہی مانا تو کیا مانا؟ میرے رب نے جنت کے اندر کہا ہے، وہاں اتنی نہریں ہیں، اب میں کہوں کہ یہ صرف مومنوں کو لالچ ہے؟ اللہ کہتے ہیں حور و قصور ہیں، میں کہوں جی یہ صرف لالچ ہے، تو پھر یورپ کیوں جا رہے ہو؟ لالچ ہی ہے نا پیسے کا۔ دیکھا تو نہیں ہے؟ لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھتے ہو، ڈنکیاں لگتے ہوئے بھی دیکھتے ہو، اموات اور واپس آتی ہوئی لاشیں بھی دیکھتے ہو، جا کیوں رہے ہو؟ ایک لالچ۔ سفر پہ کیوں نکلتے ہو؟ موت ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، دنیا مر جاتی ہے۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، دنیا میں تو امید پہ قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو امیدیں دلائی ہیں وہ جھوٹی۔ کہا الذین یؤمنون بالغیب، خلافت اس کو سمجھ آئے گی جو بالغیب ایمان لائے گا۔ ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے کا پورے سسٹم کا پابند ہوگا، مساجد کا، ائمہ کا، قراء کا، مؤذنین کا، صفائی ستھرائی کا، اذانوں کا، پھر جو ہے اقامت کا، جماعت کا، فرائض کا، نوافل کا، سنتوں کا، اور اس کی ٹائمنگ کا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو یہ کرتا ہے وہ معاون ہے
اس خد و خال کا جسے ہم خلافت کہتے ہیں. اگر یہ نہیں کرتا تو کل کو یہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، بولے کیا؟ چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے جس کے اپنے اتنے سوراخ ہیں. تو حضرات یہ خوبیاں تھیں میرے نبی کے یارانے میں اور گھرانے میں. اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کل اگر آپ نے پڑھا ہو وہ ترکی کا رہنے والا، سعودیہ میں پلنے والا، دنیا کے اندر سارے ناز و نام رکھنے والا، دولتوں سے جڑا ہوا، اور پھر اپنی کشتیاں سمندروں میں لانچ، وہ کشتیاں کہ جن کو پھر برونائی دارالسلام کے وڈیرے سونے کے بدلے میں خریدیں، اور وہ جس کو پھر امریکہ کے 2 ہاتھوں میں استعمال کی ہوئی تیسری جگہ پہ ایک امریکہ کا بادشاہ خریدے اور صدر خریدنے کے پھر اس میں ہالی ووڈ کی فلمیں بنے، دنیا جہان کے نامی ایک بچی ایس کریم مانگ لے تو پوری فلائٹ لگے اور فرانس سے جا کر کے ایس کریم لے کر کے لوٹے، لیکن ایک جملہ بولے، یار میں ان غریبوں کو کیا کروں، ڈیزاسٹر ہیں تو میں کیا کروں، حالات خراب ہیں تو میں کیا کروں، کوئی مسکین بیوہ یتیم ہے تو آدم کی ساری اولاد اور غریبوں کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں اٹھا رکھا، جس نے بنایا ہے وہ جانے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. حالات نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب سارا نظام پلٹا، غریب ہوا، گمنام ہوا، دنیا گمنامی میں جانے کے بعد آخری ایام میں اپنی مٹی میں مرنے کا ارادہ چاہا تو وہاں سے انگلینڈ سے واپس لوٹنے کے لیے ٹکٹ نہیں تھا. پھر کیا کیا؟ ایک دوست سے جا کے ترلا ڈالا، وہ اس کے معاملات کو جانتا تھا، اس نے ترس کھاتے ہوئے اکانومی کلاس کی ٹکٹ کروا کے دی. وہ جو اپنی دولت پہ مان تران کرتا تھا، میں نے اولاد آدم کا غریبوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، آج مانگ کے آ رہا ہے اپنی مٹی میں ملنے کے لیے. لوگوں، اگر اللہ 2 چھلڑ دے دے 4 آنے دے دے، یہ مت سمجھنا کہ میری دولت، میری محنت، میری کمائی، نہیں نہیں نہیں. خلافت راشدہ میں یہی تو تھا. خود پیمند لگے ہوئے 17 جگہ پہ قمیض پہن کے جا کے رب نے بیت المقدس کی چابی دی تھی. عمر چاہتے تو یہ خلیفہ راشد اپنے کے لیے بڑی زبردست پوشاک بنوا سکتے تھے، مگر نہیں. بیت المال چل رہا ہے، منہ کھلے ہوئے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں پہ لٹایا جا رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس نے ساری زندگی یوں مانگا ہے، کھینچا ہے، چھینا ہے، دینے کی نوبت نہیں آئی، وہ اٹھ کر کے بولے گا اس خلافت پہ جس نے ساری زندگی بانٹا ہے. تمہید پہلے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، محبوب ہم نے آپ پہ جو اتارا ہے، جو اس پہ اعتراض کرے گا وہ ہمارا نہیں، جو مانے گا وہی مومن، وہی آپ کے یارانے کا حقدار، وہی آپ کے گھرانے کا علم بردار. اور یہی انہوں نے کر کے دکھایا. مجھے ایک بھی نبی کا سچا یار ایسا نہیں ملا، نہ یارانے میں سے نہ گھرانے میں سے، جنہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ محبوب یہ کیا بات لے کے آئے ہیں، اس میں لاجک کیا ہے، عقل کو بات نہیں لگتی. آج مسلمان تو کر رہے ہیں چپے چپے پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ، جناب لاجک ہی نہیں، دل کو بات ہی نہیں لگتی، کیا کروں، کہاں سے لے کر کے آ گئے. یہ سائنس کے خلاف، فزکس کے خلاف، کیمسٹری کے اصولوں کے خلاف، یہ جناب میتھ کے خلاف، یہ کیمیا کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ نیچر کے خلاف، ساری دنیا کہتی رہے خلاف ہے. میرے رب نے کہا ہے تو صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا. یہی سے تو ابو جہل اور ابو بکر کا فرق آیا ہے. اس کے بعد مالک فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، پوری نظر ہوگی خلافت راشدہ کی جو پہلے انبیاء پہ اترا ہے. ابھی آج کلپ چل رہا ہے، میں دیکھ کے آیا جمعے سے پہلے. ایک لڑکی تورات پڑھ رہی ہے، ایک لڑکا انجیل کی تلاوت کر رہا ہے، اور انہوں نے چن کر کے اپنی سوسائٹی میں سے ان لوگوں کو چنا جن کو پڑھنا زیادہ آتا تھا، یا جن کی ٹریننگ بہت کروائی گئی، یا جن کی آواز زیادہ پیاری تھی. اور میرے قاریوں میں سے کوئی معروف قاری نہیں ہے، عام قاری، اسے قرآن مجید پڑھتا ہوا آخر میں ساتھ ملایا گیا. یقین کیجئے غیروں کو سنایا، اپنوں نے سنا، بچوں کو سنایا، جوانوں کو سنایا، بزرگوں کو بٹھایا. ان تینوں میں سے دل کو لگنے والی آواز کون سی ہے؟ سب نے کہا وہ جو آخر میں پڑھ رہا ہے. نہ انہیں عربی کی سمجھ آ رہی تھی، جس زبان میں تورات پڑھی جا رہی تھی نہ اس کی سمجھ آ رہی تھی.
انجیل جس زبان میں پڑھی جا رہی تھی نہ اس کی سمجھ آ رہی تھی. ان تینوں میں سے دل کی تاروں کو کون سا کلام چھیڑتا ہے؟ کہا آخری. اترے تو تینوں اللہ کی طرف سے، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی، اس لیے وہ والا کلام نہ رہا یا منسوخ ہو گیا. جیسے پہلا سلیبس موجود تھا اس دور کے لوگوں نے اس سے ڈگریاں لی، پہلے لوگ آئے، لیکن عبداللہ بن سلام بھی آئے، تورات پڑھتا ہوا آئے. جب اس نیو سلیبس کو لے گا تو میرے نبی کا یار بنے گا، وگرنہ باقیوں کی طرح وہی ہے جو وہ ہے. یہ تھی خلافت راشدہ. اور خلیفہ کون بنے؟ جناب عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھے لکھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کمپیریٹو اسٹڈی بڑا دلچسپ مضمون ہے، ہر دور میں رہا ہے. ہم آج بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم نے خود پڑھا ہوا. تقابل کریں کہ کون کیا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ورق پکڑے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، مدینہ کے یہود سے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، اور میرے نبی کے یار پیغمبر کے چہرے اور آنکھوں کے رنگ سے پہچان جاتے تھے کہ محبوب غصے میں ہیں. یوں ورق پکڑے سائیڈ پہ رکھے، اور پتہ کیا کہنے لگے؟ کوئی بہانہ نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی عذر نہیں. عذر گناہ کہتے ہیں نا، یہ گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کرا؟ 3 لفظ بولنے لگے: رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا. میں عمر اس رب پر راضی، رب جو دے اس پر راضی. اللہ نے جو اسلام دیا، اس کا جو آخری پیغام دیا، میں اس پہ راضی. وبمحمد الرسولا، اور میرے محبوب محمد جو چیز پسند کرے میں اس پہ راضی. پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، بولتے چلے گئے، کہتے چلے گئے، جب تک محبوب نے خوش ہو کر کے ساتھ گلے نہیں لگایا، جناب عمر نے وہ جملے نہیں چھوڑے. آپ اور میں اپنی یہ حالت بنا سکیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، آفیسرز کو راضی کرنے کے لیے، بڑوں کو راضی کرنے کے لیے، ہائر اتھارٹی کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے. ہم نے قرآن کی آیات کے بھی من مانیوں سے ریجیکشن لگائی، معانی بدلے، مفاہیم بدلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑایا، لب و لہجے بدلے، تیور بدلے، میرے نبی کے یاروں پہ انگلیاں اٹھائیں، میرے نبی کے گھرانے کو رنگیدا، اہل بیت کے اوپر جو من میں آیا بولے. لیکن اللہ کی قسم خلافت ماننے والوں کے یہ انداز نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ بندوں کے ڈر سے نہیں، آخرت کے ڈر سے کہ جس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اب اللہ ان لوگوں کی خوبیوں میں یہ رکھتے ہیں: اولئک علی ھدی من ربہم، یہی رب کی رہنمائی پہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب خلافت کے ذکر سے پہلے رب نے یہ فاؤنڈیشن بنائی، بیس بنائی، تمہید باندھی. کہا اسی خلافت کی جب ہم بات کریں گے، انسانوں میں دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایسے بھی آئیں گے جن کو ڈرا لو، آیات دے لو، برے انجام کا کہہ لو، پہلی تاریخ اور ہسٹری سامنے رکھ لو، یہ کفر پہ نہ شکر ضد پہ ڈٹے ہوئے نہیں مانیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دل سیل بند ہیں، ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، آنکھیں ان کی بند کر دی گئی ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خلافت کی انکاری آگے آ رہا ہے، تمہید رکھیے. اللہ اس زمین کے اوپر کیا چاہتے ہیں بندے سے؟ ایمان. ایمان لائے گا تو خلافت ہے. یہ انکاری ہے. اللہ کہتے ہیں ہم اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی. حضرات کفر بظاہر اس وقت بڑے سکون میں ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن جو ان کے ساتھ رہتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں، کتنے دکھ میں، کتنے درد میں ہیں. جس قوم کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو اور ہر سال جا کے التجا کریں کہ ہمارا جو ہے وہ کچھ ایسا ٹیسٹ لیا جائے کہ دنیا میں پتہ چل سکے کہ ہمارا باپ کون ہے اور کہاں رہتا ہے. ڈی این اے کروانے کی فکر. شناخت کے خانے میں باپ نہ ہو، گھر میں باپ نہ ملے، درد کیا ہوتا ہے یہ کوئی ان سے پوچھے، آپ نہیں جانتے. کوئی اس طرح کا ایک نہیں، ہزاروں عذاب ہیں جس میں وہ لوگ مبتلا ہیں، ہزاروں خوف ہیں جن میں وہ مبتلا ہیں. اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے کبھی سنڈے کا نام لے کے لائٹ کی سورج میں نکل کے وہ بیچوں کے اوپر جا کے اپنے آپ کو ننگا کر کے سورج کے ساتھ جڑ کر کے کچھ ڈھونڈنے والے، اور ایک وہ میرے نبی کا یارانہ اور گھرانہ. کتنی
غضب کی اور کڑک کی گرمی تھی، مگر میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کے گھرانے کے وجود اور اعضاء کو نہیں دیکھا، وہ بھی یہ سب کر سکتے تھے۔ سمندر بالکل قریب ہے، کتنا فاصلہ ہے بدر کا، اور بدر سے آگے رابغ کا، رابغ کے کنارے پہ سمندر ہے، مکہ سے آگے جدہ سمندر ہے۔ میرے پیغمبر 1.25 لاکھ کو مکہ لے کے گئے تھے، انہیں ذرا ریلیکس کرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے بیچ پہ بھی لے جاتے، نہیں ہوا۔ مومن کی زندگی کے اپنے مزے۔ تیسری ویرائٹی اور تیسری نسل، اللہ نے منافقین کا ذکر کیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ کہتے ہیں مومن نہیں ہے، دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور مومنوں کو، مگر یہ رب کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود دھوکے میں ہیں، شعور نہیں ہے، دلوں میں مرض ہے، مرض بڑھتا گیا، عذاب دردناک ہے، جھوٹ سبب ہے، اور جب انہیں کہا جائے کہ فسادی نہیں بنو تو کہتے ہیں ہم ہی تو مسلح ہیں۔ یہاں مجھے وہ جملہ یاد ہے، اوپر سے کہیں گے امن 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 امن، سلامتی، امن، آشتی، امن اور آرام، چین اور سکون، لیکن اندر سے اصل چاقو چھرے اور غلط قسم کی سوچ رکھنے والے اور انسانیت کے دشمن یہی ہیں۔ اللہ نے تعارف کروایا مریض قسم کے لوگ، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، شعور سے خالی۔ اور جب ان کو کہا جائے مومن بن جاؤ، جیسے لوگ مومن بنے، کون سے لوگ؟ نبی کے یار اور اصحاب۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں نبی کے یار تو بے وقوف ہیں، ہم بھی بے وقوف ہو جائیں۔ یہ زبان آج بھی چل رہی ہے۔ میرے نبی کے ایک ایک یار کو فقیہ کی بجائے سفی، صاحب عقل کی بجائے خرد و عقل سے خالی، علم و معرفت اور عرفان کی بلندیوں کو چھونے والے، کہ جن کو فرشتے بھی جھک کے سلام کریں اور جن کی حیا فرشتے بھی کریں اور پیغمبر بھی کریں، ان کو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو کہا یہ دیکھنے میں مومن، زبان سے مومن، شکلیں اور عقلیں، پگڑیاں، سب کچھ، علم، معرفت، ٹوپیاں، یہ ان کے جبے کبے، اور جو نام کتنا خوبصورت ہے، عبداللہ، بیٹے کا نام کیا؟ عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی، پیغمبر کے ساتھ جماعتوں میں کھڑا ہونے والا، نمازیں پڑھنے والا، لیکن منافقت ہے تو منافقت ہے۔ اور یہاں صورتحال، بڑے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، میرے نبی کے یار بے وقوف لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہیں جو خلافت کو رنگیدنے کی کوشش کریں گے، یہی بے وقوف ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ مومنوں کو ملیں گے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب دوسرے اپنوں کو ملیں گے تو پھر کہیں گے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے لڑا کے رکھ دیا، میں نے رگڑ دیا ان کو۔ قالوا انما معکم، ہم تمہارے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم ان کا ٹھٹھا مخول اڑاتے ہیں اور پھر ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، ان کی مذاق کا جواب اللہ ان کو پھر دے گا، ان کو بدلے ملتے ہیں جب قیامت کے دن ان پہ ہنسا جائے گا۔ آج تو بڑے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ ہم ایسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو اور لہریں دے گا، اور مد و جزر دے گا، اور طغیانیاں دے گا، اور طوفان بنیں گے، اور سونامی بنیں گے، طاقت اور بڑھا دے گا، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے اب، لیکن جب پھر ان کو ساحلوں سے نکالے گا اور ان زمینوں میں جا کر کے ان کی لہروں کو بے وقت کرے گا جسے محشر کا میدان کہتے ہیں، تو پتہ چلے گا۔ یہاں اللہ فرماتا خدا ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو خریدنے والے اور بیچنے والے، فما ربحت تجارتہم، انہوں نے جو کمایا، جتنے لوگ اکٹھے کیے، ساتھ ملائے، نفریاں اکٹھی کی، انہیں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، خود کو ہدایت کا ڈنکا بجانے والے ہدایت پہ نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جیسے جگنو چمک لے، سارے اندھیروں کے جگر تو چیر دیتا ہے، لیکن آپ اتنی لائٹیں جلا کے بیٹھے اور آپ کو کہے کہ نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں، لائٹ تو میری ہے، بات تو اس کی کسی حد تک سچی ہے۔ قدرت نے اس کو وہ نور دیا ہے، جب چاہے جلا لے، جب چاہے اس میں سسٹم رکھا ہے۔ ہمارے ہاں لائٹ کا کوئی پتہ نہیں، کب آئے کب نہیں جائے، کب رہے کب نہیں رہے، اور وہ مان کرے اور اسے یہ بھول جائے کہ یہ نور اور یہ سسٹم بھی میرے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ یہاں مثال دیتے ہیں منافق کی، روشنی لے کے، نور لے کے، علم لے کے، معرفت لے کے، کتابیں لے کے، آیات لے کے، دلائل لے کے، آگ جلا کے نور سمجھ رہے ہوں گے کہ روشنی ہے۔ فلما اضاءت، جب وہ جل گئی، ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اور یہ سب روشن دکھا، اور اپنے آپ کو ساون کے اندھے کو جو ہے وہ ہرا ہرا دکھا۔ جب رب نے نور چھین لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، پھر اندھیروں میں جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارنے والے، سمن
بکمن عمیٌ سمٌ، کانوں کو حق سنائی ہی نہیں دیتا۔ نور ہے بکمن، حق بول ہی نہیں سکیں گے، لکھا ہوا ہے، عمیٌ پڑھ نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں کہ ہے نہیں ہے، اللہ نے پہلے وضاحتیں کی، فہم لا یرجعون، ان کو کوئی لوٹانا بھی چاہے گا تو یہ اور آگے دوڑیں گے، آگے نکلیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کامیاب، یہ لوٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء، اللہ کہتے ہیں دوسری مثال یہ ہے کہ ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں، بارش برکھا ہے، میری رحمت ہے، میرا کرم ہے، رحمتوں کا پانی ہے، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، رعد، اس کے اندر بجلی جو ہے وہ کڑک بھی ہے، وبرق، اور اس کی چمک بھی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق کہ حذر الموت، کہیں یہ موت واقع نہیں ہو جائے، کانوں میں انگلیاں لیتے ہیں۔ ہم نے جیسے آسمان سے رحمت اتاری ہے، کتاب اتاری ہے، برکہ اتاری ہے، دین اتارا ہے، حق واضح کیا ہے، نبی کا یارانہ گھرانہ بیان کیا ہے، اوصاف خلافت راشدہ کے بیان کیے ہیں، مگر ان کو کڑک چمک لگے گی کہ یہ موت ہے، ان سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں لیں گے۔ اللہ گھیر کے انکاریوں کو لائے گا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ ان کی کڑک اور ان کی جو چمک ہے یہ ان کو گھیر لے اور ان کی جو ہے وہ سب کچھ چھین لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب چمکی تھوڑا تھوڑا چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب جب لائٹ بند ہوئی رکے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کی سماعتیں بھی چھین لے، وَأَبْصَارِهِمْ نظریں بھی، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تین گروہوں کا ذکر کر کے ماننے والے، ماننے کی شکل میں، حقیقت میں اندر سے منافق، بالکل واضح انکاری۔ اب اللہ عام لوگوں کو آواز دیتے ہیں، یا ایھا الناس، میرے اندر اگر انسانیت ہے تو میں اس پہ لبیک کہوں، مجھے یہ آواز سننی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، عام انسانوں سنو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم بندے بن کے رہو، ان گروہوں کے پیچھے مت۔ میں نے تمہیں خلافت کے لیے، حق کے لیے، حقیقت کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے بنایا ہے، تم میرے ہو تو بندے بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ انہوں نے تمہارے لیے زمین نہیں بچھائی، آسمان کی چھت نہیں بنائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کسی اور نے پانی نہیں اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ تمہارے لیے جتنے رزق ہیں، یہ گندم ہے، یہ سارے غلے، یہ میں نے بنائے، پھل میں نے بنائے، تو میں ہی ہوں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، میرے حکم آنے کے بعد اس کو چیلنج کر کے کسی اور کے پیچھے لگنا، یہ میرا شریک بنا رہے ہو، اور مشکل میں میرے علاوہ کسی اور پہ امید رکھو، میرا شریک بنا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم ہے کہ کوئی آسمان زمین بنا نہیں سکتا، یہ رزق میں نے دیے ہیں، عطا میں نے کیے ہیں، بارشیں میری ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ جو ہم نے کہا تھا اس کتاب میں شک نہیں، وہی میں شک نہیں، اگر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے دل پہ اتارا ہے تو پھر لاؤ، اپنے آپ کو بھی لاؤ، اپنے سارے شہداء یار بیلی بھی بلاؤ، اللہ کے علاوہ اس جیسے جو ہے وہ کچھ بنا دو، اگر آپ سے بن سکتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر آگ کے لیے تیار رہو۔ اللہ نے وارننگ دی ہے، جس کے ہم نے ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اور ساتھ میں اللہ خوشخبری دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سب خلافت سے پہلے ہے، ابھی تو پہلا پارہ ہے، ابتدائی رکوع ہے، کبھی غور سے پڑھا ہوتا، دل لگا کے دیکھا ہوتا، جم کے سنا ہوتا، عمل کے لیے اس کے اوپر جو ہے توجہ دی ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ماننے والوں کو، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنتیں، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، رزق دیا جائے گا، پھل متشابہ ہوگا، اور وہ کہیں گے ہمیں پہلے بھی ملا ہے، لیکن وہ شکل میں ہم شکل ہوگا، رنگ میں ہم رنگ ہوگا، لیکن اس کے مزاج اور ٹیسٹ الگ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، رب جوڑے بنا کے وہاں جوڑے دے گا۔ یہاں تو بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ابا جی نے بیٹے کا قد ماشاءاللہ 7 فٹ تھا اور بیوی 4.5 فٹ کی لا دی، اعتراض ہے، الٹ ہے تو اعتراض ہے، میاں سمارٹ ہے بیوی بھاری ہے تو اعتراض ہے، بیوی سمارٹ ہے میاں بوجھل ہے تو اعتراض ہے، یہ بونا ہے وہ جو ہے لمبے قد والا لمبو ہے، اعتراض ہے، یہ جناب پڑھا لکھا ہے وہ ان پڑھ ہے، اعتراض ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم جوڑیں گے، برابر کا جوڑیں گے اور جنتوں میں دیں گے، یہ میاں بیوی ہوں گے، یہ رشتہ دار ہوں گے، تعلق دار ہوں گے، یہ پاکیزہ ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب اللہ کہتے ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، ان اللہ لا یستحی من
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تمہارا رب مچھر کی مثال دے یا اس سے کم تر کسی چیز کی مثال دے، رب سمجھانا چاہتا ہے۔ ایمان والے اس کو کہتے ہیں یہ حق ہے، اور جو کفر والے ہیں وہ کہیں گے یہ بھی کوئی گل سی کرن والی موقع محل تھا، شناس تھی، یہ بھلا اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ یہ مثالیں دے رہا ہے، بھلا مچھر مکھی ہم انسان ہیں، اس سے اولا ہو سکتا تھا، اس سے لاجک کیا ہے؟ اور کہیں گے اللہ کا اس سے ارادہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کرتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ماننے والا کون ہے، نہ ماننے والا کون ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلا کے کہا پوتا آ یار دہی لے کے آ، گھر میں دہی پڑا ہوا تھا، بیٹا چل پڑا، دوبارہ آیا۔ یہ میں ایک واقعاتی مثال دے رہا ہوں، کوئی دوسری نہیں۔ باپ نے دوسری دفعہ بھیجا کہ بیٹا ایسے کرو 2 کلو اور لے آؤ، بیٹے نے پیسے پکڑے چلا گیا۔ تیسری بار آیا، جب یہ لے کے آیا تو کہنے لگے یار جڑا پہلا آندا انہوں نے موڑیا، بیٹا پکڑا اور چلا گیا۔ دکاندار نے بھی بولا یہ کیا مذاق بنایا، کہندا یار پتہ نہیں ابو نے کیا ہے، وہ بہتر سمجھ دینا، اگے تیرے کو لین آیا تو دے دیتا ہے، پیسے دیتے، جی ہوں انہوں نے وہی شے موڑی تو موڑ لا یار۔ وہ ضد کرنے لگا، کہنے لگا نہیں یار میرے ابو دا دل ٹوٹے گا، مہربانی تیری تو اینو موڑ لیا۔ پھر اس نے دوسرے بیٹے کو بلایا۔ پرابلم یہ تھی کہ ہم سلو کے لیے بیٹھے تھے، باپ ایک بچے کے ساتھ نہیں بول رہا تھا بڑے عرصے سے، اور وہ لے کر کے آیا تھا۔ ہم نے وجہ پوچھی، کہتا جی میں وجہ دکھا دیتا ہوں۔ پھر دوسرے بیٹے کو بلایا اور کہا پوتا پیسے پھڑ 2 کلو دہی لے کے آ۔ کہندا ابا فریج چ اینا پیا ہے، وہ کتے کھان والے نہیں ہے، تو ہور اتنے منگائی جانا، کسی کام تے پیسے لا، ایدا ہی اجاڑ چھڈی۔ کہتا یہی فرق ہے اس میں اور اس میں نے اسے جتنی بار کہا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود کا غلام ایاز، کہا کرتے تھے سارے نوکر چاکر اسے کیا لگا ہوا ہے کہ اس کی اتنی قدر کرتے ہو، اور ہمارے اندر کمی کیا ہے، کوئی خدمت میں کمی کرتے ہیں؟ کہا وہ بتاتا ہوں۔ باری باری سارے بلائے، سب سے محبوب پیالہ جو محمود کا تھا، قیمتی، اس میں نگینے جڑے ہوئے، ایک کو اندر بلاتا، اور جس نے اعتراض کرا تھا اس کو بھی، بڑوں کو بھی بٹھایا ہوا تھا، اور یہ آ رہے ہیں، پیالہ سٹ دے توڑ دے، جان کی امان کہہ کے وہ نکل جاتے، پیالہ آرام سے رکھ دیتے کہ یہ تو بڑا محبوب ہے، ان کو یہ توڑ دیا تو ہم مار دیے جائیں گے۔ نکلتے رہے نکلتے رہے نکلتے رہے، آخر میں بلایا ایاز کو، کہا جی آقا حکم، کہا پیالہ توڑ دیا جائے، پکڑا اور پورے زور سے پٹکا، پورے فرش پہ، شاہی محل کے اندر آوازیں بھی، کرچیاں بھی، سارے سہمے ہوئے یہ کیا ہو گیا۔ کہا تو نے اسے توڑا کیوں، تجھے نہیں پتا تھا میرا محبوب تھا؟ کہا سر جی میں نے پیالے کو نہیں دیکھا، آپ کے الفاظ کو دیکھا ہے، میں نے پیالے کی قیمت کو نہیں دیکھا، میری نظر میں آپ کے لفظوں سے بڑھ کے کچھ قیمتی نہیں ہے، آپ نے کہا توڑ دیا جائے، میں نے توڑ دیا۔ حضرات یہی رب فرق کرتا ہے بندوں میں، نکتہ چینی کرنے والے، حاشیہ نشینی کرنے والے ماننے والے ہیں، قرآن رکھتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، پڑھے ہوئے بھی، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، علم بھی ہے، بہت کچھ ہے، دسترس بھی ہے، لیکن ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں وہ ادب نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے۔ یہی میرے نبی کے یاروں کا خلاصہ تھا، اور یہی اہل بیت کی زندگی کا ایک سلسلہ تھا، جو اشارہ کر دیا تو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ یا انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، شک ہے تو لاؤ، لیکن شکوک و شبہات کی دنیا سے نکلنے والے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ جو ہے یہ مثال اس لیے دے رہا ہے، جس نے گمراہ ہونا ہے وہ دلیل سے گمراہ ہو، جس نے ذلیل ہونا ہے دلیل سے جو ہے وہ ذلیل ہو، اور جس نے ہدایت کو پانا ہے وہ پائے۔ اللہ یہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو وعدے نہیں توڑتے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ اس سے رکتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں فاسقین، ان کا اس کا بالکل الٹ ہے، یہی خسارے والے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں کیسے کفر کرتے ہو، بنایا بھی ہم نے، اٹھایا بھی ہم نے، موت بھی ہم نے دینی، زندگی بھی ہم نے دینی ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے زمین کائنات میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کہہ کے نا پوری زمین اور کائنات ہم نے بنائی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سب تیار ہے، کیٹاگریز بتا دی گئی ہیں، لوگ افراد کرو۔ اب اللہ نے خلیفہ کا ذکر کیا، فرشتے بول پڑے، فرشتے بول پڑے۔ اللہ نے کیسے چپ کروایا؟
دلیل علم سے اور معرفت سے دی، اور یہ کہا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس کا حل جو ہے وہ لڑائی جھگڑے رولے پھڈے مار دھاڑ قتل و غارت بد امنی سے نہیں۔ دلیل لے آؤ، دلیل آ گئی ہے ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، مان جاؤ، نہیں سمجھ آ رہی خاموش ہو جاؤ، دلیل کے بدلے دلیل دے دو، گلے مت پڑو، گرے بانوں تک مت آؤ، دستوں گرے بان مت ہوں، گالی گلوچ پہ مت اتریں، ایک دوسرے کے ساتھ لب و لہجہ مت بگاڑیں۔ یہاں اللہ نے دلیل دلوائی، فرشتے آگے سے بولے بڑی خاموشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو کہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تمہیں علم نہیں، میں جانتا ہوں۔ اور جب ان پہ دلیل آ گئی تو ان لوگوں کا آگے سے کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں جتنا علم تھا ہم نے اتنی بات کری ہے، اب جو بات ہے وہ تو بہتر جانتا ہے تیرے معاملے میں۔ پھر اگلی چیز، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس خلافت کو کے لیے تمہیں جھکنا پڑے گا، یہ مخدوم ہے تم خادم ہو۔ ماننے والے جھک گئے، اعتراض واپس لے لیے، اللہ نے عزت دے دی، جبریل رہا امین رہا، اپنے اپنے عہدوں پہ رہے، اور جو خلافت کا باغی منکر حاسد بنا اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ رگڑ کر کے رکھ دیا۔ پڑھیے فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کو تکلیف ہوئی یہ خلافت ان کو کیوں مل گئی ہے، کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ میں تھا نا، میرا بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف سا جواب دے دیا، دھتکارا بھی پھٹکارا بھی، اور بدلے میں کیا دیا؟ خلیفہ اول کو کیا دیا؟ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ جنت۔ بیوی کو کیا دی؟ جنت۔ اعلان کیا اللہ کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ملی جنت کے نہیں؟ اب آج تک ابلیس نہیں مانا کہ آدم جنتی ہے، اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اپنی سوچ کے زاویے بدلو، نگاہ بدلو، خیال بدلو، تصور بدلو، امیج بدلو، اپنے موافق قرآن کو مت کرو۔ اقبال نے کہا تھا ظالم بڑے ظالم ہیں، خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو اپنے مزاجوں کے مطابق نہیں، جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ ابلیس میرے مامے دا منڈا نہیں، کیا لگتا ہے میرا؟ جو میرے باپ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں۔ ایک اصول یہاں یاد رکھو، جو باپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں۔ اور جو میرے باپ کے سامنے سرے تسلیم رب کے کہنے پہ خم کر گئے، میں سارے فرشتوں کو عزت دیتا ہوں کہ نہیں؟ کیوں؟ قرآن نے دی ہے۔ ابلیس کو میں عزت کیوں نہیں دیتا؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ماوران نہر کی پٹیوں کے اوپر بڑے سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عبدۃ الشیاطین کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بندے ہیں، اور اس وقت بڑی ساری قومیں کام کر رہی ہیں، یہ سارے شیطان کے پیچھے لگ کے دنیا کے اندر گمراہی بربادی خلافت کو دبانے کے لیے امت مسلمہ کو جو ہے وہ رنگیدنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کو ملتا کیا ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں لگا کے ہمارے صرف ایک عقیدے کی عین کو جو ہے وہ نہیں مٹا سکتے۔ کتنی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، کتنی دولت، کتنا پیسہ، لیکن ہمارا یہاں سے دنیا سے جانے والے بچے کے دل سے بھی لا الہ الا اللہ نہیں نکال سکے۔ فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک دن میں 5 وقت اللہ اکبر کا عقیدہ نہیں نکال سکے۔ پتہ ہے کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شروع، 2 مرتبہ آخر میں، 6 مرتبہ ایک اذان میں، 30 مرتبہ دن میں۔ پوری دنیا کے اندر میرے بچے جوان بوڑھے کی زبان سے یہ عقیدہ جاری اور ساری ہے، ساری دولتیں لگا کے بھی کتنی تکلیف میں ہے کہ ایک اللہ اکبر کی صدا نہیں روک پاتے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کتنی ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کتنی پاوریں ہیں جو لگی ہوئی ہیں، کتنے گروہ ہیں جو بنے ہوئے ہیں، کتنے ان کی یونینز ہیں جو اس وقت استعمال ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دو، قرآن کو جلا کے نفرت پیدا کر دو۔ اللہ کی قسم یہ جتنا اس کو دباتے ہیں یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ شاید کہ کبھی بھی مسلمانوں نے اتنا سڑکوں پہ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھا ہو۔ میں آخر زندگی گزر گئی یہ سفر کرتے ہوئے، چپا چپا جو ہے وہ چھان مارا ہے، مگر ان دنوں میں جس قدر لوگوں کو سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گھروں میں، اور یہ دیواروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، درختوں پہ، وہ صحرا میں جانا ہوا پچھلے دن، صحرا میں
پرانا سا قرآن مجید کھول کے بیٹھا ہوا، میں نے کہا کہ یار میں نے خبر سنی ہے کسی ظالم نے اس کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہا پہلے کبھی آپ نے کھولا؟ کہتے نہیں۔ میں ابھی ایک شاہی قبرستان میں گیا، وہاں جا کر کے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کے اوراق جو الگ الگ ہوئے پڑے تھے اس کو بھی لوگوں نے سنبھالنے کی کوشش کری ہوئی۔ اسلام کو فطرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے اسے۔ یہ دبانے سے نہیں، حق کو حق تسلیم کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں، چوتھے رکوع تک چلتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں شیطان نے ان کو بہکانا چاہا۔ سر جی شیطان کل بھی بہکا رہا تھا، شیطان آج بھی پورے اپنے وسائل استعمال کر رہا ہے۔ بہکا دو ماننے والوں کو، ادھر سے ادھر کر دو۔ خیر، زمین آئی، مستقر آیا، متاع آیا، مخالفت ہوئی، اتارا گیا۔ مومن سے غلطی ہو بھی جائے تو غلطی پہ اکڑتا نہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے بھائیوں سے، بیٹوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے، بہکانے والوں کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کے جملے، ذہن، خیالات، تصورات وہ اگر غلط ہو گئے ہیں تو ابھی بھی وہ کلمات ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں تیرے کسی یار کے بارے میں، ولی کے بارے میں، دوست کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، ان کو ماننے والوں کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے افراد کے بارے میں، اللہ میری اگر کسی نے منفی سوچ بنائی ہے، میں ذہن بھی پاک، سوچ بھی پاک، سماعت بھی پاک، اللہ میں اپنی زبان بھی پاک کرتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا، اللہ جن سے تو راضی ہے میں ان سب سے راضی ہوں۔ یہ ہے میرا ایمان، یہ ہے کتاب اللہ کا اعلان۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، پہلے گزرے، انہوں نے غلط کیا تو انجام کو پہنچے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کرا وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم پہلوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھیں گے کہ فلاں شخص نے یہ کیا تھا، تو فیصلہ کیوں نہیں دیا، ججمنٹ کیوں نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں ان کے اوپر ایکسپلینیشن کرنے والا نہیں بنایا، جج نہیں بنایا، قاضی نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کے فیصلے اپنے ہیں، اپنی نبیڑ اپنی نبھا۔ پیغمبر کو اس قدر چاروں طرف سے، اچھا میرے بھائیو ایک درخت ہے اس کے اوپر ہزاروں شاخیں، بوڑ ہے، وہ 2 ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، اور ایک درخت کو یاروں نے کاٹ کاٹ کے ہر طرف سے کاٹ کے تنا بنا کے رکھ دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ایک بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے آ کر کے کہا کہ جناب میں نہیں قرآن کو مانتا، میں نہیں اللہ کو مانتا، یہ ڈبل آیتیں۔ تو انہوں نے سارا کچھ اس کا سنگل کر دیا، جتنے نتنے وتنے جو ڈبل عضو تھے سنگل کر دیا، کھڑا کیا۔ تو پھر کہنے لگے یار تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، کہنے لگا ظلم کرا ہے میرے ساتھ، تو نے، تیرے پاس طاقت ہے، تو نے ایسے کرا ہے۔ کہا اللہ نے تجھے زبان دی تھی، طاقت گویائی دی تھی، تو نے اسی کی دی ہوئی زبان کو استعمال کر کے اسی کے قرآن کے خلاف کہ یہ آیتیں ڈبل کیوں آتی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کیوں آتا ہے۔ انسان کی بھی گفتگو میں تکرار ہو تو اس میں بھی فصاحت و بلاغت نہیں رہتی، ادب نہیں رہتا۔ کہا یار تیرے اندر بھی یہ ڈبل مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، تیری زبان کے مطابق، تیرے بیان کے مطابق تجھے کر دیا ہے، ذرا اس کی تصویر کشی کرو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو حضرات اللہ کے فیصلے اللہ پہ رہنے دے، اپنی سوچ کے گھوڑے مت دوڑائیں۔ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی قدرت لامحدود اور علم لامحدود ہے، جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ خلافت راشدہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں پوری کائنات میں سب سے محفوظ خلافت تھی، جس میں جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، اور لوگوں کے عقیدے بھی محفوظ، ان کی نسل بھی محفوظ، عقل بھی محفوظ، زمین بھی محفوظ، اور ان کے وسائل بھی محفوظ۔ محفوظ چیز محفوظ ہاتھوں میں رہ کے جب پوری دنیا نے اس کی ترقی دیکھی، جو ایک مدینے جتنی سٹی میں تھی، اور پھر یہ خلافت جب نکلی تو 35 لاکھ مربع میل سے لے کر کے پھر پھیلتی ہوئی دنیا کے اطراف و اکناف میں گئی۔ وہ عدل تھا، وہ احترام تھا، وہ مضبوط قاعدے اور قانون تھے، وہ قرآن کی تعلیمات تھیں کہ وہ پھیلے، اور الحمدللہ دنیا نے دیکھا آج تک نہ ان جیسا کوئی آ سکا، نہ ان جیسی کوئی خلافت لا سکا۔ وجہ کیا تھی انشاءاللہ اس کا ہم تاریخی حوالے سے احباب کے سامنے کتاب و سنت سے دلائل رکھیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، اللہ نے جس خلافت کو چاہا، میرے پیغمبر نے وہ ریاست مدینہ کے اندر دنیا کو پیش کی، تربیت کی، جس کی بنیاد علم پہ تھی، معرفت پہ تھی، عقیدے پہ تھی، اور عقیدہ بھی وہ تھا جو محفوظ تھا، منزل من اللہ تھا۔ جو پیدا ہو چکے تھے ان کی جانیں محفوظ، ان کی روحیں اور ان کی عقلیں محفوظ، ان کی فصلیں اور ان کی نسلیں محفوظ۔ تو یہ اصل انسان چاہتا ہے کہ امن و امان ہو، قتل و غارت نہ ہو، حادثے نہ ہوں، انسیڈنٹس نہ ہوں، ایکسیڈنٹس نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت، اخوت کی جو ہے وہ فضا ہو۔ پاکستان اس وقت جس چیز کو دیکھ رہا ہے اور فیس کر رہا ہے، پوری دنیا کی یہ کوشش ہے کہ میری اس مٹی کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لی گئی اس دھرتی کو وہ ختم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں نقشے سے۔ یہ انشاءاللہ دیوانے کا خواب ہے اور دیوانے کا ہی رہے گا۔ یہ میرے رب کے نام پہ ملا ہوا خطہ، ساری دنیا اندرون و بیرون جتنے لوگ بھی مل جائیں، انشاءاللہ ہلا گلا تو ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ اپ ڈاؤنز تو آ سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے انشاءاللہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، ہم اس مٹی سے پیار اللہ کے لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ اس کے خلاف، اس کے لوگوں کے خلاف، امن عامہ کے خلاف الحمدللہ ہمیشہ لوگوں کو روکا ہے اور یہی دعوت دی ہے کہ آپس میں اخوت، مودت، پیار، ایک دوسرے کا لحاظ، اور ختم نبوت کے نام پہ جن کو مارا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، کبھی پتہ تو کر لو کہ وہ ختم نبوت کے انکاری بھی تھے یا وہ خود اس کے علمبردار تھے۔ تو کچھ بھی قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے 1000 مرتبہ ہمیں سوچنا ہے، اور یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ وہ زبان کا میٹر ہو، وہ لب و لہجے کا میٹر ہو، وہ کتابی میٹر ہو، تحریری مواد ہو، تقریری ہو، ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے رہیں۔ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے زبان سے، جس کے لب و لہجے سے یہ سب پاک ہوں۔ ہاں، یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ گرفت رکھنی چاہیے قانون کی ان چیزوں کے اوپر کہ جو ہمارے آباء و اجداد کو، بڑوں کو، وڈیروں کو، ساری دنیا بھی مل کے جن کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، جو زبانیں ان پہ کھلتی ہیں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہی امن عامہ کا ایک بنیادی اصول اور قاعدہ ہے۔ جب کوئی میرے بڑے کو گالی دے گا تو دوسری طرف بھی، ایک طرف کھلی چھٹی ہو اور دوسری طرف پابندیاں ہوں، تو یہ عدل نہیں۔ جہاں عدل نہ ہو وہ قومیں پھر نہیں رہا کرتی۔ عدل کے دائرے میں آج سب کو لے آئیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر میرا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ ہوگا۔ اللہ اس کو سر بلند رکھے، قائم رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ ایک سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا طریقہ، سنن نسائی کھولیے، آپ کی رات کی تہجد کی ورائٹی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں کرتے کہ 2 رکعت پڑھتے، 2 رکعت، اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے۔ یہ 3 رکعتیں ہو گئی، کم سے کم تعداد۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، وقت نہیں ملا، اٹھ گئے ہیں، آنکھ کھل گئی ہے، ٹائم صرف 2 رکعت کا ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد وطر پڑھ لیں۔ اور وطر عشاء کی نماز نہیں ہے بھائیو، نوٹ کر لیں، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی بھی آخر میں اسے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ کو مزید وقت ملتا تو آپ 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، 4 رکعت ہو گئی، اس کے بعد آپ 1 وطر پڑھ لیتے، تو یوں یہ کتنی ہو گئی؟ 5۔ یا اسی طرح آپ 2 2 2 6 پڑھ لیتے، آخر میں 1 رکعت پڑھتے، تو یہ آپ کے 7 وطر یا تہجد کی 7 رکعتیں ہو جاتی۔ کبھی 2 2 کر کے 8 پڑھ لیتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیتے، تو یہ 9 ہو جاتی۔ اسی طرح آپ نے 2 مزید ملا کے پھر 1 رکعت پڑھ کے 11، اور 9 وطر آپ نے، اس کی بھی مثال ہے، 3 وطر آپ نے 5، آپ نے 2 پڑھ کے سلام پھیرا، یہ بھی طریقہ ہے، درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے، وہ مغرب کی نماز کے متشابہ ہے، منع کر دیا گیا، مشابہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ یا 3 لگاتار پڑھی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، اور پھر آخر میں آپ نے سلام جب پھیرا ہے تو یہ 3 ویسے ہی وطر ہو گئی، طاق ہو گئی، جفت اور طاق کا معاملہ ہے۔ اور آخر عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تھک جاتے تھے اور جسم بھی بوجھل تھا تو آپ آخر میں 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے،
تو اس کے بعد آپ مسجد تشریف لے آتے تھے۔ تو یہ ہے ٹوٹل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کا طریقہ۔ اگر رات کو کبھی، پہلے تو آپ کی رہی نہیں، اگر کسی کی رہ جائے، رات کو طاق ہے، دن کو اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ 11 کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے بھائی ابو بکر فاروقی کلاس فیلو ہیں، ان کی والدہ کا کل انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ میرے اپنے 4 عزیز اسی پچھلے ہفتے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے وہ بشری لغزشیں معاف فرمائے، درجات کو بلند کرے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ میرے سب بیماروں کو شفا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔